عثمان شامی صاحب، آپ کی نظر میں کیا 10 مئی کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ بھارت دوبارہ کوئی حماقت کر سکتا ہے اور آپریشن سندور جو سو کالڈ ان کا آپریشن تھا 2 کی تیاری ہو رہی ہے ان کی طرف سے؟ ان کی خواہش تو بہت ہے، وہ بار بار میزائل نکالتے ہیں، اس کو نصب کرتے ہیں، لیکن چلانے کی ہمت نہیں پڑ پا رہی ابھی تک۔ وہ دھول صاف کرتے ہیں، اس کے دھول صاف کرتے ہیں، پھر دوبارہ کور چڑھا دیتے ہیں اوپر، تو ابھی تک تو ہمت نہیں پڑ پا رہی۔ اچھا، میں آپ کو اس سے پہلے ایک خبر دیتا ہوں۔ ایک چائنا نے جو ہے اگر جو لوگ چائنیز میڈیا فالو کرتے ہیں تو وہاں پہ آج کل بڑی دھوم ہے۔ چائنا نے ایک نظام بنایا جس طرح اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم ہے، وہ میزائل ڈیفنس سسٹم ہے۔ اسی طرح صدر ٹرمپ نے کچھ ماہ پہلے کہا تھا کہ میں ایک گولڈن ڈوم بنانے جا رہا ہوں، جس کی کوئی $250 ارب اس کے اوپر خرچہ ہونا تھا۔ اچھا، چائنا نے ایک بنایا گلوبل میزائل ڈیفنس سسٹم۔ اچھا، اس نظام کی جو ہے وہ خاص بات آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اس کا جو پروٹوٹائپ ہے، ایک آزمائشی ورژن جو ہے وہ نصب کر دیا گیا ہے تائیوان کی سرحد پہ۔ اچھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بیک وقت 1000 میزائل اور ڈرون ان کو ٹریک کر سکتا ہے، ان کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ کہ جو ہائپر سونک میزائلز ہیں، یہ ان کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ایران نے جب ہائپر سونک میزائل مارے تو وہ اسرائیلی سسٹم وہ روکنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ اچھا، لیکن یہ کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا، یہ جو سسٹم ہے یہ مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کرتا ہے، اور یہ جو پہلے سے موجود ریڈارز موجود ہیں زمین کے اوپر، سیٹلائٹس ہیں، سمندر میں جو ریڈارز ہیں، یہ ان سب سے ڈیٹا جو ہے وہ یعنی انٹیگریٹ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ، اور یہ ان سب کا ڈیٹا یوز کر کے اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ کیا تھریٹ آ رہا ہے، کوئی پروجیکٹائل جو ہوا میں آ رہا ہے کیا وہ تھریٹ ہے میرے لیے، اور یہ اس کو نشانہ بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بیک وقت 1000 میزائلز کو ٹریک کر سکتا ہے، میزائلز یا ڈرونز کو، ان کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ دوسری اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ جو ابھی آلریڈی ان کے پاس مختلف سسٹمز موجود ہیں ان کے ساتھ یہ کنیکٹ کر جاتا ہے، تو یہ فزیکلی ایک آپ سمجھے ڈسپرسڈ ہے، لیکن سب چیزیں اکٹھی چل رہی ہیں، اس کی ایک مربوط نظام ہے۔ اچھا، یہ دنیا کا پہلا ایسا میزائل ڈیفنس سسٹم ہے جو کہ پوری دنیا میں کہیں سے بھی آپ حملہ کریں جیسے چین کے اوپر، یہ اس کو انٹرسیپٹ کرے گا۔ تو اب آپ آ جائیں بھارت کے اوپر، تو انڈیا جو ہے آپ دیکھیں جب یہ جنگ ختم ہوئی تو ان کے آرمی چیف اور ایئر چیف نے پاکستان کو دھمکیاں تو بہت لگائی ہیں، لیکن ایک چیز کا اعتراف انہوں نے کیا ہے، وہ یہ کہ جو ملٹی ڈومین آپریشنز ہیں یہ ان کے لیے ایک طرح سے نئی چیز ہے، اور انہوں نے کہا ہمیں یہ کیپیبلٹی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب میں نے جو آپ کو پہلے ساری تفصیل بتائی نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں چائنا جو ہے نا، یہ جو ماڈرن وارفیئر ہے، اب جنگ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے سامنے کھڑے ہو کے بندوق سے گولی چلائی، اس لیے جو نمبرز ہیں نا، آپ کے پاس فوج کتنی ہے، ریسورسز کتنے ہیں، یہ میٹر نہیں کرتے، ٹیکنالوجی میں کون آگے ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس شعبے کے اندر چائنا جو ہے وہ اس کی یونیورسٹی ہے ماڈرن وارفیئر کی، پاکستان وہاں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہے، اور بھارت جو ہے وہ ابھی پہلی جماعت میں داخلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بھارت کو بھی پتہ ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ جو ملٹی ڈومین آپریشن وہ سن کے اور حیران ہو رہے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دن میں آ جائے گا، 8-10 سال سے پاکستان بھی اس کے ساتھ ٹریننگ کر رہا ہے چین کے ساتھ۔ اچھا، تو ان کو جو ہے ابھی یہ ٹائم لگے گا، اور یہ بات یہ ہے اصل میں جو افسوس کی بات ہے نا اس سارے اس میں، وہ یہ ہے کہ یہ وہاں پہ جو ایک یہ حکمران جماعت ہے یا مودی صاحب ہے، انہوں نے ہائی جیک کر لیا ہے اپنی فوج کو بھی۔ اب جیسے ان کے آرمی چیف نے کہا کہ وہ آپریشن کا نام بھی وزیر اعظم نے رکھا تھا، وہ بیچارے ان کے بس خوش آمدی وہ بن گئے جیسے پارٹی ورکر ہوتے ہیں بھارتی فوجی اور ان کے آرمی چیف جو ہے۔ 10 مئی کے بعد ان کی سیاسی ساکھ بھی تو متاثر ہوئی ہے نا، وہ سیاسی ساکھ متاثر ہوئی نا، تو اب یہ جو ساری بیان بازی ہو رہی ہے، میں اسی طرف آ رہا تھا، یہ اس ساکھ کو بحال کرنے کے لیے وہ الٹے سیدھے بیان کبھی خود دیتے ہیں، کبھی اپنے آرمی چیف سے دلواتے ہیں، کبھی ایئر چیف سے دلواتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں وہ ان کے آرمی چیف اور یہ ان سارے لوگوں کو پتہ ہے، اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار میزائل نکالتے ہیں، صاف کرتے ہیں، واپس کپڑا ڈال دیتے ہیں، یہ ہمت نہیں پڑ رہی۔ اور یہ جو افغانستان کے ساتھ معاملہ شروع ہوا ہے، یہ اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ٹریڈیشنلی جو ہے ایک کنونشنل وار پاکستان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے، تو اس لیے اب انہوں نے سوچا کوئی کرائے کے قاتل ہائر کر کے جو ہے تو وہاں سے در اندازی کیے جائے اور فوج کو وہاں انگیج کرے، تو شاید ان کو کوئی موقع مل جائے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ آرمی چیف صاحب نے مودی صاحب کو بالکل ٹھیک مشورہ دیا ہے
کہ پاکستان کے ساتھ ان کو بات کرنی چاہیے اور پاکستان تیار ہے, برابری کی سطح پہ یہ بات ہونی چاہیے اور کوئی امن کا راستہ جو وہ اپنانا چاہیے تاکہ یہ کہ دونوں ملک کے جو عوام ہیں ان کی بھی کوئی بہتری کا راستہ نکل سکے. عثمان شامی صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان بھی بھارت کی ڈگر پر ہے. اگر ہم کرکٹ کی حد تک بھی بات کرتے ہیں تو جو سیریز ہے پاکستان میں سیفری کی سیریز میں, افغانستان کرکٹ بورڈ نے اس سیریز میں شرکت سے انکار کر دیا ہے. یعنی اس حد تک احسان فراموشی, ہم نے سکھایا, ہم نے کھلایا اور ہمارے ہی ملک میں آ کے کھیلنے سے انکار کر رہے ہیں, تو پھر مذاکرات کے نتیجے کو کیا سمجھا جائے؟ اچھا, ایک تو آپ یہ دیکھیں وہ طالبان نے بھارت سے کچھ اور سیکھا یا نہیں سیکھا, پروپیگنڈا کرنا ضرور سیکھ لیا. ایگزیکٹلی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پتہ نہیں کوئی کرکٹر مار دیے ہیں اسٹرائک میں, اور یہ اب آپ دیکھیے یہ جو بات کریں جس ایئر اسٹرائک کی, وہ یہ پکتیکا میں کی گئی ہے, برمال کا علاقہ ہے میرے خیال میں. تو یہ مولوی فقیر محمد ایک جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کا, یہ نائب امیر بھی ہوتا تھا حکیم اللہ محسود کے زمانے میں. پھر یہ 2013 میں اس کو امریکیوں نے پکڑ لیا اور 2021 میں جب طالبان آئے تو انہوں نے ایک جیل سے اس کو چھڑوایا تھا. یہ وہاں پہ پکتیکا میں جو ہے یہ اس کا ٹھکانہ ہے اور یہ ایک سول کمیشن بنایا ہوا ہے تحریک طالبان پاکستان نے, اس کی یہ سربراہی کرتا ہے اب ان کے اس کمیشن کی. تو اس کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا تھا جس کے نتیجے میں اب وہ پوری دنیا میں پروپیگنڈا کرتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے کوئی کرکٹر مار دیے یا یہ. دوسری بات یہ کہ یہ کچھ افغان کرکٹرز کے بھی ایسے بیانات آئے ہیں کہ سویلین مارے گئے ہیں. تو بات یہ کہ آپ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ سب پروپیگنڈا ہے اور جھوٹ ہے. جو بھی ابھی تک سٹرائکس کی گئی ہیں وہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ کی گئے ہیں. دوسری بات یہ کہ ان کو کیا یہ احساس نہیں ہوتا, یہ پاکستان جو ہم بھی تو ان کے ہمسائے ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, تو یہاں جو خون کی ہولی یہ کھیل رہے اتنے سالوں سے, تو یہاں بھی تو یہ سویلینز کو نشانہ بنا رہے, لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی جو ہے ان کی جانیں چلی گئی. 3000 سویلینز 2021 کے بعد سے. تو یہ بڑی ایک عجیب سی مجھے جو ہے نا وہ تضاد نظر آتا ہے ان کی باتوں میں. دوسرا, ان کو یہ خوش فہمی جو ہے کہ سپر پاورز کو ہم نے شکست دی, افغانستان پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا, تو ہم تو قبضہ کرنا بھی نہیں چاہتے. ہم تو وہاں پہ دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں, ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اور ہم نے صرف اتنا کام کرنا ہے کہ اپنا بارڈر سیکیور کرنا ہے کہ وہاں سے در اندازی نہ ہو. تو ہم بارڈر کو سیکیور کرتے ہوئے وہاں پہ ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا ہو, یہ کام ہم 10 سال بھی کر سکتے ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ بھی ایک ان کی خوش فہمی ہے, ہم کوئی قبضہ کرنے نہیں آ رہے افغانستان پہ. تیسری بات, جہاں تک یہ مذاکرات کا تعلق ہے, تو آپ دیکھیں آپ کی جو دوست ممالک ہیں, جو عرب ممالک ہیں, انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ جو جنگ ہے اس کی جنگ بندی کر دی جائے اور کوئی بیٹھ کے بات چیت کی جائے, اور انہوں نے کہا ہم ثالث بنتے ہیں. تو اب قطر درمیان میں ثالث ہے. ان مذاکرات کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اپنا موقف اور اپنے جو آپ کے پاس شواہد ہیں وہ ان کو دکھانے کا موقع مل جائے گا عرب ممالک کو, اور طالبان کے سامنے بھی رکھیں گے, جس کا ممکنہ طور پہ ان کے پاس جواب نہیں ہے, کیونکہ ان کے ابھی تک کوئی آرگیومنٹ ایسا نہیں ہے جو ہم نے پبلک سپیس میں دیکھا ہو کہ انہوں نے اس بات کا کوئی جواب دیا ہو. وہ جواب میں ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں کوئی جگتے لگانے کی کوشش کرتے, کبھی انڈیا کا حوالہ دیتے, کبھی اس طرف نہیں آتے کہ یہ دہشت گردی کا معاملہ جو ہے کیوں آ رہے ہیں لوگ وہاں سے, انہوں نے کیوں رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو اس سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا کہ یہ, یعنی میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پہ کہ یہ سلسلہ تو نہیں رکے گا, یہ مذاکرات میں وہ آپ کو کمٹمنٹ دیں گے اور در اندازی جو ہے وہ پھر بھی سلسلہ اس کا جاری رہے گا. لیکن یہ کہ آپ کو جواز مل جائے گا, جو آپ کے دوست ہیں عرب ممالک ہیں وہ بھی یہ بات سمجھیں گے کہ یار یہ معاملہ گڑبڑ ہے, اور دہشت گردی جو ہے اس کو کوئی یہ قبول نہیں کرتا کہ کسی اور ملک سے آ کے لوگ اس کے ملک میں کاروائیاں کریں. ٹھیک ہے.